اس پل کو کہا جاتا ہے جہاں پر پانی کی نہر ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ پل بنایا جائے تو اس کو انگریزی میں برج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کلاس کے پیچھے جو ہے ایک کہانی ہے، اس نام کے پیچھے ایک کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ دو بھائی ایک گاؤں میں رہتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. مشترکہ کاروبار تھا، چیزیں چل رہی تھی. تو ہوا یہ کہ دونوں کا آپس میں محبت بھی تھی. والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر بھی مشترکہ چیزیں چل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہوتی جاتی ہے. ایک خاموش ہوتا ہے، دوسری بات کر لیتا ہے. تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ان میں اختلافات بڑھتے گئے. اور ایک دن چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے درمیان اتنا مباحثہ ہوا کہ آپس میں اتنا پڑا ہوا کہ جائیدادیں الگ ہونے کی بات ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مختمرات اختارمک تو جنازے کے دن مخنو کو رہا ہم کہتے ہیں نا. اور ایسا حقیقتاً ہوا. میں گزشتہ دنوں ایک جرگے میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھائیوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ فیصلہ کر لیتے، لیکن بڑا بھائی نہیں مان رہا تھا. اور آخر وہی ہوا کہ ہمارے فلاں بھائی نے جنازے کے دوران اس کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ حقیقی واقعہ سنا. اور ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. اور ہمارے ہاں تو قتل تک واقعات چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے. تو اختلاف اتنا دور بڑھ گیا تو جائیدادیں الگ ہو گئی، چیزیں جدا ہو گئی، گھر الگ ہو گئے. اچھا، جو پہلے مشترکہ گھر تھا تو درمیان میں ایک نہر جا رہی تھی جو والد صاحب کے زمانے میں تھی. انہوں نے بن رکھی تھی تاکہ اس کا پانی تمام کھیتوں میں پہنچے. تو بڑے بھائی نے کیا کیا، اس کے حصے میں جو جگہ آئی انہوں نے وہ بند توڑا اور وہاں پر پھر پانی جاری ہوا تاکہ یہ والا بھائی جو اس طرف رہتا ہے وہ اس طرف نہ آ سکے اور دور سے گھوم کے آئے، اس کو پریشانی بن جائے. اور دوسری بات یہ کہ جب میں اس سے ناراض ہوں تو آپ کو پتہ ہے جب اختلاف ہوتا ہے نا تو آدمی کہتے ہیں سامنے والے کو کتنا نقصان دے سکتا، اس کا چہرہ بھی نہ دے تو جدائی ہوگی. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. اچھا، کچھ دیر گزری تو چھوٹے بھائیوں کو، اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ خیرخواہی کی شکل میں فساد مچاتے ہیں. کچھ لوگ خیرخواہی کے نام پہ کیا چاہتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں. اللہ کے تاثر ضرور داؤ کو تجھ سے غلے ناس یا غطا اور نارن دربانے بندہ کو دادی غدی زس شیطانی نہ کو مخو ایسے خبروں کو. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا. اب اس کے ذہن میں آیا کہ ہم کیا کریں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے ان کو تکلیف دینے کے لیے اپنے کھیتوں کی ارد گرد بھاڑ لگائے، کوئی دیوار لگائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مشورہ کیا کہ بھائی دیوار لگنے میں کتنا دن لگے. تو پتہ چلا کہ بھائی اس کے لیے تو بہت دن چاہیے، یہ تو بڑا کام ہے. پھر کسی دوسرے نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ کیا کریں، لکڑیوں کی اگر باڑ لگا لیں گے نا اس سے بھی کام ہو جائے گا. ان کو بھی تکلیف ہو جائے گی، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کی کسی سے کام نہیں ہو. انہوں نے ایسے ہی کیا. ایک کارپینٹر ایک ترکاڑ کو بلایا کہ بھائی مجھے یہ باڑ لگانی ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیوں لگانا چاہتے ہو. تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے ساتھ یہ احسان کیا تھا، یہ احسان کیا، اس نے سارے احسانوں کو بلا دیا، وہ جو باتیں ہوتی ہیں. اور میرے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا. اب ہوا یہ کہ ترکاڑ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں بنا لوں گا، لیکن آپ میرے کام میں مداخلت نہیں کرو گے اور میں رات کو یہ کام کروں گا اور صبح تک آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ صبح تک میں آپ کو یہ کام کر کے دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ انہوں نے کام شروع کیا، لکڑیاں جمع ہو گئی، مزدوروں کو خدمات لے لی گئی. اب رات بھر کام ہونے لگا. جب کام ہونے لگا، آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی نا تو آپ اس کے حرکات سکنات پہ نظر رکھتے ہو، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، سو کو سر ملاوی گی، سو کو سر نہ ملاوی گی، سکئی سے نہ کہیں، کہتے ہیں نا تجسس ہوتا ہے کیا باتیں چل رہی ہے. تو وہ لوگ بڑے فکر مند تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں. اب رات بھر جو ہے وہ ترکاڑ اپنا کام کرتا رہا. جب رات گزری، صبح کے وقت جو ہے بڑے بھائی پہلے اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے. تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کے گھر سے لے کر ان کے گھر تک جو ایک نہر تھی پڑ چکمو اگر مان دلرگی اور پل جوڑ، وہاں پر ایک پل بنا ہوا ہے. یہ بڑا شرمندہ ہوا کہ اچھا میں نے بھائی کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا اور چھوٹا بھائی یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے ملے، اور درمیان میں پھر راستہ بنا لیا اور میرے گھر کی طرف آنے لگا. تو اس کو شرمندگی ہوئی. بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا، خونی رشتے ہوتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے، پرانی محبت یاد آتی ہے.
اس وقت جذبات میں ہوتے ہیں خاص طور پہ. اچھا اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، میں یہ بات کہ ابھی ماہرین کہتے ہیں کہ جب غصہ آ جائے تو شروع کا جو 20 منٹ کا دورانیہ ہے نا، اگر اس پر ضبط حاصل کر لے، اس پر کنٹرول حاصل کر لے تو آپ بڑے فساد سے بچ جائیں گے. شروع کے ابتدائی طلاقوں کی جو شرح بڑی ہے، جو قتل ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ کبھی جیل چلے جائیں جنہوں نے قتل کی ہو، اگر ان سے انٹرویو لے لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو ہنگامی سوچ اس وقت اٹھتی ہے، بس صرف 20 منٹ کا ابتدائی 20 منٹ جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں آگ بجھانے کے لیے. اس میں اگر خاموشی اختیار کی جائے، اس میں مجلس بدل دی جائے تو کمال ہو جاتا ہے. بہرحال اس بڑے بھائی کو احساس شرمندگی ہوئی، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، گھر والوں کو بلایا، سر کو نور میرا نور شرمندہ منے. وہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ اس نے یہاں آنے کے لیے سب کچھ کیا اور یہ لوگ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے بچوں سمیت اس طرف آنے لگا. اچھا چھوٹا بھائی جب اٹھ کے دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے، میں نے تو باڑ لگانے کے لیے کہا تھا، انہوں نے پل بنا دیا. اس کو بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن دیکھا کہ اس طرف سے بھائی چل کے آ رہا ہے تو اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں آ جائے، بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، مجھے شرمندگی. تو وہ وہاں سے روانہ ہوا. تو وہاں سے جب روانہ ہوا تو دونوں بھائی آپس میں جبکیاں مارنے لگے، گلے ملے اور رونے لگے کہ اللہ مانا غلطی سے تو ماما معاف لے لو بس وتی بس خپر نہ اس مسئلے. اچھا اب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں کہ ہوا کیا. یہ واپس مجلس ختم ہوئی، یہ اپنے گھر کی طرف آیا، وہ اپنے گھر کی طرف آئے. تو اب وہ جو ترکاں تھا نا، وہ اپنا بیگ اٹھا کے لکڑیاں جمع کر کے کیلے ویلے سنبھال کے اور سامان سمیٹنے لگا اور بیگ بند کر کے کندھے پہ رکھنے لگا. اس چھوٹے نے کہا کہ یار آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو تو میں نے کہا ہی نہیں تھا کہ آپ پل بنا لو، آپ کو تو میں نے کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کام کرو، تو آپ نے یہ کیوں کیا. تو میری خواہش یہ ہے. اس نے کہا نہیں یہ تو میرا کام ہے، میری خواہش. چھوٹے نے کہا کہ یہ ہے کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں ہمارے پاس اور یہاں پر ہمارے گاؤں میں رہے، آپ تو بڑے کمال کے آدمی نکلے. اس نے بیگ کندھے پہ لیا کہ میں نے اس طرح کے زندگی میں بہت سارے پل تیار کرنے، میں نے اس طرح کے زندگی میں بہت سارے کیا کرنے ہیں، پل تیار کرنے. تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہمارے علماء کا کام یہ ہے کہ زندگیوں میں وہ پل بنائے جس میں یہاں کے لوگ یہاں آ سکے اور وہاں کے لوگ یہاں آ سکے. تو یہ بنیادی تھیم تھی آج کی نشست کی. وہ لکڑی کا پل اس طرح کا بنا، وہ لوگ اس طرف آ سکے اور یہ لوگ اس طرف جا سکے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے فن ہے، وہ کون سی تیوریاں ہے، وہ کیا اصول اور ضابطے ہو کہ ہم لوگوں کے درمیان ایسے کردار ادا کرے کہ یہاں کے لوگ اس طرف آ سکے اور یہاں کے لوگ اس طرف آ سکے. جرگوں میں ہمیں یہ کام آ سکے، اپنے خاندانی زندگی میں کام آ سکے، اپنے نجی زندگی میں کام آ سکے. یہ کلاس پڑھانے کے بعد مجھے اپنی نجی زندگی میں بہت فائدہ ہوا. میں جب بھی یہ پڑھاتا ہوں، ہم دوسروں کے سامنے بات کریں نہ کریں، میرے بھی تو بچے ہیں، میرے بھی تو بہن بھائیاں ہیں، میرے بھی تو کزن اور خالائیں ہیں. تو اس کلاس کے نتیجے میں یہ ہوا اب سوچ کا زاویہ بدلا، انداز فکر بدلی کہ نہیں اب ہمیں وہ کردار نہیں ادا کرنا ہے جو راستوں کو جدا کرے، ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے جو ان کو جوڑ لے. تو آج کی بنیادی تھیوری یہ تھی. اب اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے آپ لوگ کے پاس جو آخری صفحہ ہے، 2 صفحے ہیں، اس میں ایک کہانی ہے. میں اس کہانی کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ لوگ پڑھ لینا اور پھر ہم رول پلے کریں گے. رول پلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 فرضی کردار یہاں آ کے آپ لوگ کے سامنے اس کو اپنا کردار ادا کریں گے. آپ لوگوں نے ان کی بات توجہ سننی ہے، پھر میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا. کہانی جو ہے وہ احمد اور مریم کی ہے. احمد شوہر ہے، مریم اس کی بیوی ہے اور خدیجہ ان کی بیٹی تھی. انہوں نے ایک اپنی بیوی سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہفتے کے دن آپ کو باہر لے جاؤں کھانا کھلانے کے لیے. گھر والوں سے یہ بات ہوئی تھی کہ میں آپ کو باہر لے جانا چاہتا ہوں. تو اس حوالے سے جو ہے یہ کہانی ہے، آپ لوگ تھوڑا سا پڑھ لیجئے 2-3 منٹ میں، پھر میں انشاءاللہ ایک 2 ساتھیوں کی خدمات لے کے ان کو بلاتا ہوں.